ہمیں پتہ چلا کہ کلاگراں کی مسجد میں محفل میلاد ہو رہی ہے، تلاوت ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا، نعت خوانی ہوگی، تذکار رسالت ہوں گے۔ تماشائی بن کے نہ بیٹھے، تمنائی بن کے بیٹھے کہ آج اس محفل میں جو رحمتیں تقسیم ہوں وہ ہم اپنی جھولیوں میں، اپنے دلوں میں، اپنے سینے میں سمیٹ کے لے جائیں۔ کیا پتہ یہ محفل ایمان پر خاتمے کا سبب بن جائے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ بن جائے۔ ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، ہم رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا کریم شان والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شان والا ہے۔ حضور عظمتوں والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی عظمتوں والا ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے تو آپ کا ذکر بھی رحمت ہے۔ حضور کا ذکر رحمت ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو باعث رحمت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ اس ذکر کے ساتھ ہماری نجات وابستہ ہے۔ یہ بڑی عظمتوں اور شانوں والا ذکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ آستانہ لیا امان شریف کے چشم و چراغ، گلشن قادریت کے مہکتے ہوئے پھول، فاضل ذیشان قرۃ عیون صلحاء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ کی سلطان محمود قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ رونق محفل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام اور مشائخ اعظام کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث برکت و رحمت بنائے۔ گھر تنہائی میں بیٹھ کر بھی انسان نعت تو پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، حضور کا ذکر کر سکتا ہے۔ جب ذکر اکیلے بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے پھر محفل کا کیا فائدہ ہے؟ محفل میں عاشقوں کا اجتماع ہوا، حضور کے دیوانے اکٹھے ہوئے، سادات کرام آئے، علماء کرام آئے، مشائخ آئے، بزرگوں کی اولادیں آئیں، حفاظ کرام آئے، قراء حضرات آئے، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے۔ کوئی پتہ نہیں آنے والوں میں کوئی ایک ایسا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور اس ایک کے صدقے پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تمی۔ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے پھر مال چھانٹی نہیں کیا جاتا۔ ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ آج ہم گناہگار محفل میں آئے، ہم تو گناہگار ہیں پر محفل رحمت للعالمین کی ہے۔ بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جن احباب نے آج محفل کا انتظام کیا کئی دنوں سے سوچ رہے ہوں گے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ تو جو لوگ محفل کے انتظامات میں مصروف رہے، جس کسی نے کوئی ڈیوٹی دی، اللہ تعالیٰ تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو حضور کی شانیں سن کے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دو جہانوں کی سچی خوشیاں عطا فرمائے۔ مومن وہی ہے جو حضور کی شانیں سن کے خوش ہوتا ہے، کیونکہ ایمان محبت رسول کا نام ہے، اور کوئی ایسا محب آپ نے دیکھا ہے جو محبوب کا ذکر سن کے خوش ہی نہ ہو؟ دل کھڑ ویندا جب نام سنیندا ڈھولندا۔ تو جن احباب نے حضور کی شانیں
سننے کے لیے، شان بیان کروانے کے لیے کہ ذکر ہو حضور کی شانوں کا، آج اس جلسے کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دو جہانوں کی عزتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کریم نے حضور کی آمد کو بیان فرمایا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق آیا تمہارے پاس ہمارا رسول، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے۔ کن کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے ہمارا رسول آ گیا؟ جی آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، کس کو مخاطب کی ہے؟ اہل کتاب کون ہے؟ یہودی، عیسائی، جو تورات کو ماننے والے، زبور کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے۔ قرآن پاک سے پہلے مختلف انبیاء پہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جو ان پر تو ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پاک پر ایمان سے محروم ہیں، انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کریم نے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بلایا ہے۔ حضور کے غلاموں کو کیا تاج پہنایا ہے؟ قرآن پاک میں 99 مرتبہ یہ خطاب آیا ہے، ایک کم 90، 89 مرتبہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو ہمیں تو قرآن نے کہا اے ایمان والو، لیکن جو ایمان سے محروم ہیں، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے شرف سے محروم ہیں، لیکن پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کے ساتھ نسبت کا اظہار کرتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں یا انجیل کو مانتے ہیں، قرآن نے انہیں کہا ہے اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے یہودیو، اے عیسائیو، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو کیوں مخاطب کر کے کہا، عیسائیوں کو کیوں مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا؟ اس لیے کہ میلاد النبی سے پہلے یہودی حضور کا انتظار کر رہے تھے، عیسائی حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے یہودیو، تم جس نبی کا انتظار کر رہے تھے نا، ہمارا وہ رسول آ گیا۔ اے عیسائیو، تم جس رسول کا انتظار کر رہے تھے، ہمارا وہ رسول آ گیا۔ تورات میں بھی حضور کا ذکر موجود تھا، انجیل میں بھی، اور یہ یہودی عیسائی انتظار کر رہے تھے۔ قرآن پاک میں ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے حضور کی نشانیاں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی محفل میلاد منعقد کی ہے نا، جس میں انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا ہے، تو فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے نبیوں میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، پر جب یہ شانوں والا رسول آ جائے۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ لفظ رسول آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ جو تو نے وعدہ کیا تھا نا میں شانوں والا رسول بھیجوں گا، میں مانگتا ہوں وہ شانوں والا رسول عطا کر۔ اللہ نے جو پہلی محفل میلاد کی اس میں حضور کا ذکر کس لفظ سے ہوا ہے؟ رسول۔ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں تو وہی لفظ رسول، ربنا وابعث فیہم رسولا۔
ہر نبی نے کم از کم ایک دفعہ اپنی امت کے سامنے حضور کی شانیں بیان کی، نشانیاں بیان کی۔ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا ان شانوں والا رسول بھیجوں گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ ہر نبی نے اپنی امت کو نشانیاں یاد کروا کے فرمایا اگر ہمارے وصال کے بعد وہ نبی آئے تو نشانیاں پہچان کے کلمہ پڑھ لیں۔ آج کل استاد شاگردوں کو سبق یاد کرواتے ہیں، اگر مختلف نکات ہوں، مختلف پہلو ہوں، مضمون میں مختلف چیزیں ہوں تو شاگرد انگلیوں پہ یاد کرتے ہیں، پہلا نقطہ، دوسرا، تیسرا۔ بنی اسرائیل کے علماء اپنے شاگردوں کو انگلیوں پہ حضور کی نشانیاں یاد کرواتے۔ آخری نبی کی 5ویں نشانی سناؤ، آخری نبی کی 6ویں نشانی سناؤ۔ یہودی اور عیسائی انگلیوں پہ حضور کی نشانیاں گنتے تھے، یاد کی ہوئی تھی انہوں نے حضور کی نشانیاں۔ ہر نبی اپنی امت کو نشانیاں بتاتا رہا، لیکن جب آئے حضرت عیسیٰ تو آپ نے فرمایا پہلے انتظار کرواتے رہے ہیں، میں خوشخبری دینے آیا ہوں، میرے بعد وہی شانوں والا رسول سبحان اللہ، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، مبشرا برسول۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی محفل میلاد میں ذکر کیا تو لفظ رسول، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو لفظ رسول، اور حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں تو کس لفظ کے ساتھ؟ لفظ رسول، مبشرا برسول۔ پہلے نبی جس رسول کا انتظار کرواتے رہے میں اس رسول کی بشارت دے رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور جب وہ رسول آ گیا تو اللہ نے بھی لفظ رسول کے ساتھ ہی بیان کیا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا۔ اب یہ 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے میثاق انبیاء میں لفظ رسول بولا، حضرت ابراہیم نے لفظ رسول کے ساتھ حضور کو مانگا، حضرت عیسیٰ نے لفظ رسول کے ساتھ بشارت دی، اور جب وہ شانوں والا رسول آ گیا تو اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا۔ اے یہودیو، اے عیسائیو، جس رسول کا تم انتظار کر رہے تھے ہمارا وہ شانوں والا رسول آ گیا۔ بشارت کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انجیل یوحنا میں ہے، 1929 میں لاہور سے بائبل شائع ہوئی تھی، اس میں ایک جو چیپٹر ہے وہ انجیل یوحنا کا ہے۔ انجیل کی مختلف قسمیں ہیں نا، برناباس، لوکا، متی، یوحنا۔ انجیل یوحنا میں ہے، یوحنا حواری تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، 40 عیسائی اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ اس نے کہا ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، آپ کی شانیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، کیا آپ آخری نبی ہیں؟ کیا آپ ہی وہ نبی ہیں جن کو حضرت ابراہیم نے مانگا تھا؟ کیا آپ ہی وہ نبی ہیں جو رحمت للعالمین بن کے آئیں گے؟ کیا آپ ہی وہ نبی ہیں جن کا واسطہ دے کے بنی اسرائیل دعائیں مانگتے تھے، رب دشمنوں پہ فتح عطا کرتا تھا؟ انجیل یوحنا میں ہے، جب یوحنا نے یہ سوال کیا تو حضرت عیسیٰ پہ کب کبھی تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ یوحنا نے کہا بتائیں کہ آپ ہی آخری نبی ہیں؟ فرمایا اس کا جواب میں کل دوں گا، آج نہیں دوں گا۔ جاؤ بستیوں میں پھیل جاؤ اور لوگوں کو اکٹھا کرو، یروشلم کے شہر ناصرہ کے مرکزی چوک میں کل دوپہر کو عیسائی اکٹھے ہو جائیں، تمہارے سوال کا جواب تنہائی میں بیٹھ کے نہیں دوں گا، مجمع عام میں دوں گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ دوسرے دن یروشلم کے شہر ناصرہ کے مرکزی چوک میں عیسائیوں کا بہت بڑا اجتماع ہوا، حضرت عیسیٰ تشریف لائے۔ یوحنا نے وہی سوال کیا جو ایک دن پہلے کیا تھا، اے عیسیٰ کیا آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا؟
کیا آپ ہی وہ ہیں جنہیں حضرت جناب ابراہیم نے مانگا تھا؟ کیا آپ ہی وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا I am not that messenger، کیونکہ بائبل انگریزی میں شائع ہوئی ہے، اس سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا I am not that messenger، میں وہ نہیں، میں وہ نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں میں وہ نہیں؟ جو مردہ زندہ کر لیتے ہیں، جو قبر کو ٹھوکر مارے نا تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، جو مادرزاد نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے نظر مل جاتی ہے، جو بیمار کے جسم کے ساتھ ہاتھ ٹچ کریں، صرف ہاتھ مس کریں، بیماری دور ہو جاتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں I am not that messenger، میں وہ نہیں۔ تو کس منہ سے کہتا ہے نبی میرے ہی جیسے ہیں؟ وہاں تو عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں وہ، چپ کر میرے علی ایتھے جا، کوئی مثل نہیں ڈھولنا۔ جب آپ نے فرمایا میں وہ نہیں، تو یوحنا نے کہا اتنی شانیں لے کے آئے، پھر آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ مقاصد بعثت کیا ہیں؟ مٹی کا مجسمہ آپ کے سامنے رکھے، پھونک مار کے زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو نظر دے رہے ہیں، قبر کو ٹھوکر مار کے کم باذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی شانیں لے کے آئے تو آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا I am with you here only for his announcement، وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو میں ان کا اعلان کرنے آیا، وہ جن کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو نا میں ان کا اعلان کرنے، میں ان کا ہوکا دینے کے لیے آیا۔ جو ہوکا دینے آئے وہ مردے زندہ کر لیتے ہیں، تو پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ قرآن پاک نے اسے بیان کیا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بشارت دینے آیا ہوں۔ کیا کرنے آیا ہوں؟ قرآن کا کوئی لفظ بے مقصد نہیں۔ اگر صرف خبر دینی ہوتی جس سے علم ملے تو مخبر کا لفظ آتا، ایسی خبر جسے سن کے علم تو ملے پر دل خوش نہ ہو، خبر دینے والے کو مخبر کہتے ہیں، اور اگر خبر سن کے دل خوش ہو جائے تو خبر دینے والے کو مبشر کہتے ہیں۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ کے لیے مخبر کا لفظ بولے یا مبشر کا لفظ؟ ابھی حضور کا ظہور نہیں ہوا، آمد پاک نہیں ہوئی، میلاد النبی نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں خوشیاں مناؤ وہ رسول آ رہا ہے، خوشیاں مناؤ نبیوں کے امام آ رہے ہیں، پہلے نبی جن کا انتظار کرواتے رہے خوش ہو جاؤ اب وہ آ رہے ہیں۔ ابھی حضور آئے نہیں، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں خوشیاں مناؤ، تو جب حضور آ جائیں پھر خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ حضور کی آمد پر خوشی فرض ہے، اور خوشی کے اظہار کے لیے جلسہ جلوس یہ مستحب ہے، لیکن خوشی کیا ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، خوش ہو کے بول سکتے ہیں آمد مصطفیٰ، چند لوگ ہی بولے ہیں۔ ایسے مجھے پتہ ہے آج کل خوش ہونا بڑا مشکل ہے، حالات کی چکی اتنی تیزی سے چل رہی ہے، رات کو سوتے ہیں تو پٹرول 138 روپے، صبح اٹھے تو 146 روپے، بندے سوچنے لگ گئے پتہ نہیں اصحاب کہف کی طرح ہم بھی کوئی 100 سال ہی سوئے رہے ہیں، اتنا پٹرول بڑھ گیا راتوں رات۔ لمبی نیند ہم نے کی ہے کہ راتوں رات اتنا پٹرول تو نہیں بڑھتا، شاید کوئی زیادہ عرصہ ہم سوئے رہے ہیں، خیر ہم تو ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نہ تو وزیر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ سڑک پہ بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے نہیں بول سکتے، تو وہ جو وزیر آباد سڑک پہ نعرے لگاتے رہے ہیں وہ کس جہان کی بات ہے؟ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، یہ جو میں کہہ رہا ہوں خوش ہو کے جواب دیں، یہ خوشی دکھانی کس کو ہے؟ یہ خوشی حضور کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے ذاتی غم بڑے ہیں اور آپ کی آمد کا ذکر ہو ہم اپنے غم بھول جاتے ہیں، ان پہ نثار کوئی کیسے
ایسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے آمد مصطفیٰ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی حضور کی آمد کو بیان کرتے رہے. قصیدہ حمزیہ میں ہے ما مدد فترت من الرسل الا بشرت قومها بک الانبیاء. ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے حضور کی نشانیاں بیان کی. اس لیے یہودی بھی منتظر تھے کہ نجات دہندہ آنے والا ہے, عیسائی بھی منتظر تھے کہ رحمت للعالمین آنے والا ہے. جب وہ منتظر رسول آ گیا تو اللہ نے فرمایا یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا, اے یہودیوں, اے عیسائیوں, اے اہل کتاب, تم جس رسول کا انتظار کر رہے تھے ہمارا وہ رسول آ گیا. حضرت سلمان فارسی یورپ میں رہتے تھے, اٹلی میں رہتے تھے. حضرت سلمان فارسی روم اٹلی میں ہے. میں روم گیا ہوں اور جو کیسری روم تھا نا جس کو میرے آقا کریم نے خط لکھا تھا اس کا محل میں نے دیکھا ہے. 1400 سال پہلے جو محل تھا وہ بھی آج وہی محل ہے. انہوں نے چینجنگ نہیں کی, کچی دیواریں ہیں. وزٹر کے لیے انہوں نے ٹکٹ لگایا ہوا ہے لیکن محل پرانا ہی رکھا. اٹلی میں 2000 سال پرانی عمارتیں بھی موجود ہیں. 2000 سال پرانی عمارتیں بھی اٹلی میں موجود ہیں. حضرت سلمان فارسی روم میں رہتے تھے. جو پادریوں کا استاد ہوتا ہے نا اسے بشپ کہتے ہیں. عیسائیوں کا جو مذہبی رہنما پادری, سارے پادری اکٹھے ہوں تو جو ان کا صدر نشین ہوتا ہے اسے بشپ کہتے ہیں. بشپ جو ہے وہ روم میں رہتا تھا. آخری وقت آ گیا اس کے مرنے کا. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا تیرے مرنے کے بعد میں کس کے پاس جاؤں رہنمائی کے لیے؟ اس نے کہا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, نشانیاں میں بتا دیتا ہوں, سیدھے مدینہ منورہ چلے جاؤ. آخری تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. 3 نشانیاں اس بشپ نے بتائیں. آخری نبی اپنی ذات کے لیے صدقہ قبول نہیں کرتے. دوسری نشانی ہدیہ قبول کرتے ہیں. اور تیسری نشانی 2 کاندھوں کے درمیان مہر قبول کرتے ہیں. حضرت سلمان فارسی بہت بڑے عیسائی عالم تھے. ابتدان مجوسی تھے, آتش پرست تھے, ایرانی تھے. ایران چھوڑ کے جو آئے حق تھے, حق کو تلاش کرنے والے تھے. شام آئے عیسائی ہو گئے, موصل آئے عراق میں, کچھ عرصہ یہاں رہے, پھر موصل سے روم چلے گئے. اور اس دوران آپ نے عیسائیت کا علم حاصل کیا. بہت بڑے عالم تھے عیسائیت کے. بشپ نے آپ کو 3 نشانیاں بتائیں, سفر کیا, مدینہ منورہ آ گئے, رسول اللہ کی زیارت کی, 3 نشانیاں دیکھیں, کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے. حضرت سلمان فارسی کا 3 نشانیاں دیکھ کے کلمہ پڑھ لینا, صحابی بن جانا, میری اس ساری تمہید اور مضمون کا خلاصہ ہے. عیسائیوں کو پتا تھا آخری نبی کی کیا نشانی ہے, یہودیوں کو پتا تھا. حضرت عبداللہ بن سلام یہودی ہیں, حضرت اسحاق کی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں, نبیوں کی اولاد تھے حضرت عبداللہ بن سلام. یہودی عالم تھے, آئے حضور سے مناظرہ کرنے, بحث کرنے. جو ہی مجلس نبوی میں داخل ہوئے, رخ والدعا کی زیارت ہوئی, زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. آئے بحث کرنے ہیں, کلمہ پڑھ کے صحابی بن گئے. ساتھیوں نے کہا عبداللہ بن سلام کوئی سوال نہیں کیا, کوئی بحث نہیں کی, تم تو سوال کرنے آئے تھے, مناظرہ کرنے آئے تھے. عبداللہ بن سلام نے کہا واللہ ما ھذا وجہ کذاب, اللہ کی قسم ہے اس چہرے کو دیکھا ہے, سارے سوالوں کا جواب مل گیا. یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. اب صحابی بن کے بیٹھے ہیں تو میرے آقا کریم نے فرمایا عبداللہ بن سلام سچ بتا, تورات میں میرا ذکر ہے یا نہیں؟ عبداللہ بن سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے آپ کو دیکھتے ہی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, چونکہ مجھے نشانیاں پتا تھیں کہ آخری نبی کی نشانیاں کیا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کچھ عرصہ یمن میں رہے ہیں.
المواہب اللدنیہ میں یہ روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یمن میں ایک دن آپ کے پاس مسلمان بھی بیٹھے ہیں، عیسائی بھی بیٹھے ہیں، یہودی بھی بیٹھے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو ایک عیسائی نے کہا اپنے نبی کا حلیہ تو بیان کر۔ مولا علی شیر خدا نے حلیہ بیان کیا، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے حلیہ بیان کیا، چہرہ پاک کی رنگت، پیشانی مبارک، بوئے مبارک، سینہ مبارک، گوشت مبارک، ہونٹ مبارک۔ حلیہ بیان کرتے کرتے جب پہنچے نا آنکھوں پر، چشمان مقدسہ پر، تو ایک عیسائی کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مولا علی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، آنکھوں کا حلیہ میں سناتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کیا تیری ملاقات ہوئی ہے حضور سے؟ کیا تو نے زیارت کی ہوئی ہے رسول اللہ؟ اس نے کہا نہیں، نہ ملاقات ہوئی ہے نہ میں نے زیارت کی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر آنکھوں کا حلیہ تو کیسے بیان کر سکتے؟ اس نے کہا باقی حلیہ جو آپ نے بیان کیا ہے نا وہ میں نے سن لی ہے، یہ سارا حلیہ میرے پاس پہلے سے موجود تھا، میرے علماء نے، عیسائی علماء نے یہ پہلے مجھے یاد کرا رکھا تھا۔ آنکھوں کا حلیہ میں بیان کرتا ہوں جو میں نے سن رکھا ہے، آپ تصدیق کر دیں یا تردید کر دیں کہ جو حلیہ میں بیان کرتا ہوں کیا حضور کی آنکھیں اسی طرح ہیں؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا سناؤ۔ اس نے کہا آپ کی آنکھیں بڑی ہیں، پلکیں لمبی ہیں، آنکھوں میں جو سیاہ حصہ ہوتا ہے وہ خوب سیاہ ہے، لیکن جو سفید حصہ ہوتا ہے اس میں سرخ ڈورے ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا تو ایسے بیان کر رہے جیسے تو نے زیارت کی ہوئی ہے، ایسی ہی آپ کی چشمان مبارک ہیں۔ اس عیسائی نے کہا مولا علی کلمہ پڑھاؤ، میں مانتا ہوں یہی آخری نبی ہے۔ آپ سے جب میں حلیہ سن رہا تھا اس وقت میرا دل کہہ رہا تھا یہ تو آخری نبی کا ہی حلیہ بیان ہو رہا۔ عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے، یہودی بھی انتظار کر رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی جب مصر آئے مدینہ منورہ روم سے تو آپ نے 3 نشانیاں دیکھی، تیسری نشانی کون سی تھی؟ جی علماء کو پہلے بھی پتہ ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں 3 نشانیوں میں سے تیسری نشانی کون سی تھی؟ المستدرک میں حدیث پاک ہے، جس دن میرے آقا کریم کا میلاد پاک ہوا مکے میں ایک یہودی تاجر آیا ہوا تھا، عالم بھی تھا تاجر بھی تھا۔ یہ میں اس لیے روایت سنا رہا ہوں کہ جس طرح عیسائیوں کے پاس یہ نشانی تھی نا کہ آخری نبی کے 2 کاندھوں کے درمیان مور نبوت ہے، اسی طرح یہودیوں کے پاس بھی یہ نشانی موجود تھی کہ آخری نبی کے 2 کاندھوں کے درمیان مور نبوت ہے۔ المستدرک میں امام حاکم نے یہ روایت نقل کی۔ یہودی تاجر نے دیکھا قد طلع نجم احمد، وہ ستارہ طلوع ہوا ہے جو آخری نبی کی ولادت پر طلوع ہونا تھا۔ اس نے آسمان پہ نشانیاں دیکھی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگا مکہ شہر میں پھیل جاؤ اور لوگوں سے پوچھو کسی کے گھر کل بیٹا تو نہیں پیدا ہوگا۔ غلاموں نے، نوکروں نے آ کے بتایا گزشتہ رات حضرت عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹا ہوئے۔ وہ یہودی عالم آ گیا حضرت عبد المطلب کے گھر، وہ سوال کرنے لگا اپنے پوتے کی زیارت تو کراؤ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اٹھا کے لائے۔ جو ہی اس یہودی نے حضور کا رخ روشن دیکھا، جو ہی اس یہودی نے حضور کا رخ روشن دیکھا، یا اللہ جو رخ روشن پہ سبحان اللہ کہیں انہیں حضور کا دیدار عطا فرما۔ ویسے جو بھی حضور کی زیارت کرے گا نا وہ سبحان اللہ کہہ اٹھے گا۔ تاجدار گولڑا کو زیارت ہوئی، تاجدار گولڑا نے نعت لکھی، وادی ہمراہ میں زیارت ہوئی حج کے سفر میں، تو جب وہ زیارت کا واقعہ یاد آتا تھا تاجدار گولڑا کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات،
تو لکھتے ہیں آج سکھ متران دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مدبریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جے تو نوکے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ اولیاء بیان کرتے ہوئے جب پہنچے نا مکتے پہ تو کہتے ہیں سبحان اللہ یہ بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، جو بھی زیارت کرے گا یا اولیاء بیان کرے گا وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا سبحان اللہ۔ تاجدار گوڑا نے نعت میں حضور کا حلیہ پاک بیان کیا اور مکتے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ ما اجملک۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھے ما اجملک کا اس کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ تسی پھڑے سونے، یہ حال تعجب میں سے، یا رسول اللہ آپ کا حسن کمال ہے، دل نبی دے نظارے کو لوں نجدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ ہوتے نمدائی۔ اس یہودی تاجر نے حضور کا چہرہ پاک دیکھا، جناب سیدنا عبد المطلب سے کہنے لگا اب ان کی پشت مبارک دکھا۔ آپ نے پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا، یہودی نے حضور کی پشت مبارک دیکھی، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، غش کھا کے گر پڑا۔ حضرت عبد المطلب حیران ہوئے، اندر گئے، حضور کو بستر پہ لٹا کے دوبارہ باہر آئے، اس یہودی کو اٹھایا، پانی چھڑکا، پانی پلایا، جب اسے ہوش آیا تو آپ نے فرمایا تیرا بھی عجب معاملہ ہے، لوگ نومولود بچوں کا صرف چہرہ دیکھتے ہیں، بچہ پیدا ہو رشتہ دار برادری والے محلے والے جاتے ہیں دیکھنے تو عورتیں کیا کہتی ہیں، وخاؤ سے ہی مڑا گیا کے دیتے ہیں، پھر دیکھنے کے لیے کیا دیکھتے ہیں، کانڈ دیکھتے ہیں یا منہ دیکھتے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا مڑے دی کانڈ تے وخاؤ مڑا گیا کے دیتے ہیں، جی کانڈ دیکھتے ہیں چہرہ ہی دیکھتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا پشت دکھاؤ مڑا گیا کس پر ہے، چہرہ ہی دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا بھی عجب معاملہ ہے، لوگ نومولود کا چہرہ دیکھتے ہیں، تو نے کہا پشت دکھاؤ، اور پھر عجب تر معاملہ ہے کہ پشت دیکھتے ہی تو بے ہوش ہو گیا، اس میں کیا راز ہے؟ اس نے کہا عبد المطلب یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ اللہ کا آخری نبی ہے جو آپ کے خاندان میں آیا ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ حضرت عبد المطلب بھی پہلے خواب دیکھ چکے تھے، وہ بھی حضور کی عظمتوں سے واقف تھے، لیکن یہودی سے کہلوانا چاہتے تھے کہ اس کے پاس کتنا علم ہے۔ آپ نے فرمایا تو یہ بات کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ اس یہودی نے کہا عبد المطلب ہمارے علماء نے ہمیں یہ نشانی یاد کروائی تھی، جب آخری نبی آئے گا اس کے دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ اس لیے شمائل ترمذی میں امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے، امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد امام محمد بن عیسیٰ ترمذی الشمائل المحمدیہ میں مولا علی شیر خدا سے یہ روایت لائے ہیں، ان علی ابن ابی طالب قال بین کتفیہ خاتم النبوت وہو خاتم النبیین، شیر خدا فرماتے ہیں یہ جو دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے یہ صرف نبوت کی دلیل نہیں، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ مہر نبوت، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ مہر نبوت صرف نبوت کو نہیں بیان کر رہی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، صرف نبوت کی نشانی نہیں، مولا علی فرماتے ہیں بین کتفیہ خاتم النبوت وہو خاتم النبیین، یہ جو مہر نبوت ہے یہ بتا رہی ہے حضور اللہ کے آخری نبی بن کے آئے ہیں، اب قیامت تک کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، سب سے اولا و اعلیٰ،
سب سے بالا و والا کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اس یہودی نے مہر نبوت دیکھی اور مہر نبوت دیکھ کے کہنے لگا یہ آخری نبی۔ اور شمال ترمذی میں ہے جو حدیث امام ترمذی حضور کی مہر نبوت پر لائے ہیں، ان میں ایک روایت یہ ہے کہ مہر نبوت صرف نبوت کی دلیل ہے۔ جی مہر نبوت کس کی دلیل ہے؟ ختم نبوت۔ اب تک میں نے ایک بات ہی بیان کی ہے، باقی میں نے تشریحات کی ہیں۔ یہودی اور عیسائی انتظار کر رہے تھے حضور کا، تو اللہ نے فرمایا اے اہل کتاب تم جس کا انتظار کر رہے تھے نا، ہمارا وہ رسول تمہارے پاس آ گیا ہے۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اس کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ایک یہودی نے حضور سے ملاقات کی، واپس کر دیا، تو رات کھول کے پڑھی۔ اس دور میں ہر گھر کے اندر کتاب نہیں تھی ہوتی، کاغذ کا دور نہیں ہے، چھپائی کا بھی دور نہیں، مشینیں کوئی نہیں جو کتابیں شائع کریں، قلم سے ہی کتابیں لکھی جاتی۔ 50 پرنٹ ہے، ایک تورات ہے۔ کسی یہودی نے تورات پڑھنی ہے تو ایسا نہیں کہ گھر کے اندر پڑھی ہے تو کھول کے پڑھ لے، 10 میل سفر کر کے جاتا تھا اس یہودی کے گھر جس کے پاس کتاب ہوتی تھی۔ ہر یہودی کے گھر کتاب موجود نہیں، وہ جس کے گھر کتاب تھی نا وہ حضور سے ملاقات کر کے گیا، نشانیاں دیکھ کے گیا، اب وہ اپنے گھر کتاب پڑھ رہے ہیں تو حیران ہوا کہ جو نشانیاں تو رات میں لکھی ہوئی آخری نبی کی، اس ہستی سے تو میں مل کے آیا ہوں۔ اگر میرے علاقے کے یہودیوں نے میرے گھر آ کے تورات میں یہ نشانیاں پڑھ لی تو یہ سارے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ اس نے وہ صفحے نکال دیے، کچی دیوار تھی، ہاتھ سے مٹی نکالی، دیوار میں سوراخ کیا، وہ کاغذ دیوار کے اندر رکھے، اوپر مٹی کا لیپ کر دیا، کاغذ دیوار کے اندر چھپا دیے۔ دوسرے دن پھر آیا حضور کی بارگاہ میں، آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی دلیل تو دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جو صفحے دیوار میں چھپا کے آئے ان پر جو میری نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ تمہیں سناؤں گا، سچ بتاؤ کیا ان پر یہ نشانی نہیں لکھی ہوئی آخری نبی امام القبلتین ہوگا، 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، اور کیا میں نے بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھائی؟ اس یہودی نے کہا کلمہ پڑھائیں، میں مانتا ہوں آپ اللہ کے نبی۔ میں نے ورق چھپائے تھے پر میرا اندر کہتا تھا کہ میں اپنے ساتھ بددیانتی کرتا، اس لیے میں آپ کے پاس آ گیا کہ آپ سے پوچھوں آپ اپنی نبوت کی کوئی دلیل دیں۔ جب میں ورق چھپا رہا تھا میں اکیلا تھا، دوسرا وہاں کوئی نہیں تھا جو آپ کو آ کے بتاتا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جب تو دیوار میں ورق چھپا رہا تھا تو میرا رب مجھے دکھا رہا تھا۔ محبوب یہ تیری شانیں چھپا نہیں سکتے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دی۔ اس دور میں لوگوں نے کوشش کی شانیں چھپانے کی اور کامیاب ہوئے ہیں، آج بھی کوشش کر لیں کامیاب۔ ان شانیک هو الابتر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشانوں کے ساتھ تشریف لائے۔ اسی آیت میں آگے اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے۔ اس ایک آیت میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے قد جاءکم، یہ 2 دفعہ ہے۔ پہلے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسول،
دوسری دفعہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. یہ جو دوسرا ہے نا قد جاءکم، اس سے پہلے واو کوئی نہیں آیا. حفاظ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں آیت اس طرح نہیں ہے وقد جاءکم. دوسرے قد جاءکم سے پہلے واو ہے نہیں. وقد جاءکم من اللہ نور اس طرح آیت نہیں ہے. اگر ہوتا وقد جاءکم من اللہ نور تو اس کا مطلب یہ تھا رسول اور ہے، نور اور ہے. اور جب دوسرے قد جاءکم سے پہلے واو نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے پیچھے جس رسول کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ رسول سراپا نور بن کے آ رہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور. بی بی پاک فرماتی ہیں جب حضور کا میلاد ہوا قد خرج منی نور، میرے بدن سے نور. حضرت عباس نے قصیدہ لکھا ہے وانتا وہ لکھتا وانتا لما وہ لکھتا اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. یا رسول اللہ جب آپ کا میلاد ہوا ساری زمین چمک اٹھی، مشرق و مغرب آپ کے نور سے روشن ہو گئے. اور خود حضور نے اپنا میلاد بیان کی ہے. صحابہ کی محفل میں خود حضور اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں. حدیث صحیح ہے تعلیق الالبانی کے اندر. سعودی عرب کے بہت بڑے محقق ناصر الدین البانی نے اس روایت کو حدیث صحیح قرار دی ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا رؤیا امی التی رات حین ودعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام. میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں تو دل ڈرتا ہے شایان شان لفظ نہیں ملتے کہ میں حدیث کا ترجمہ آپ کو سنا سکوں. بڑا ڈرتے ہوئے ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ حضور نے لفظ بولا ہے امی. رؤیا امی التی رات حین ودعتنی. فرمایا جب میرا میلاد ہوا میری امی جان نے دیکھا، میری امی جان نے دیکھا، میری والدہ ماجدہ نے دیکھا. اپنی ماں سے پیار کرنے والوں، ہماری ماں کو جو بھی فضیلتیں ملی ہیں سیدہ آمنہ کے قدموں کی خیرات ہے. حضور بی بی پاک سے کتنی محبت کرتے ہوں. فرمایا رؤیا امی التی رات حین ودعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام. جب میرا میلاد ہوا میری امی جان نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا. قد خرج لها نور، بی بی پاک کے لیے نور چمکا ہے. حضور بھی فرما رہے ہیں نور چمکا، بی بی پاک بھی فرما رہی ہیں نور چمکا. حضرت عباس بھی بیان کر رہے ہیں وضاءت بنورک الافق. اور قرآن میں رب بھی فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. وہاں خدمت کے لیے جو دائی تھی ان کا نام ہے شفا. آج سے 5 صدیاں بیشتر ملک عرب کے مشہور محقق علی بن برہان الدین حلبی، انہوں نے کتاب لکھی ہے انسان العیون. اس میں وہ لکھتے ہیں جب دائی نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا پہلی نظر پڑی حضور کے وجود پاک پہ تو دائی نے دیکھا حضور نے دایاں ہاتھ آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے، بایاں ہاتھ شرمگاہ پہ رکھا ہوا. جب پہلی نظر پڑی ہے نا دائی کی حضور کے وجود پاک پہ، حضور نے بایاں ہاتھ شرمگاہ پہ رکھا، ستر ڈھانپ رکھا ہے. نبی ماں کی گود میں آئے ہیں تو شرم و حیا کا پیکر بن کے آئے. دائی نے دیکھا ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہو چکا ہے. یہ صرف ہمارے اہل سنت کے علماء نے نہیں لکھا، اہل حدیثوں کے پیشوا نواب صدیق اثر خان بھوپالی نے الشمامۃ الانبریہ میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہو چکا تھا. مدارج النبوت میں خاتم المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ناف کیوں کٹی ہوئی تھی؟ اللہ نے حضور کو اپنے وجود کے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا. کوئی احسان نہیں جتا سکتا فلاں وقت آپ میرے محتاج تھے. ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا ہے، بدن مبارک چمک رہا ہے، ایک قطرہ خون نہیں بدن مبارک پہ لگا ہوا. وجود پاک سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں. فی عینیہ دعجن، دیکھنے والا سمجھتے ہیں آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، پر سرما نہیں لگایا، قدرت نے آنکھیں ایسی بنائی. بال سمرے ہوئے ہیں، کنگھی کرنے
کی ضرورت نہیں. دائی نے یہ 6 شانیں دیکھی, حیران ہوئی. عام بچے تو اس طرح نہیں پیدا ہوتے. حضور کو کپڑے میں لپیٹا, والدہ کے پہلو میں لٹایا. اب جو شان دیکھی تو دائی تھر تھر کانپنے لگی. سیرت حلبیہ میں ہے, دائی نے حضور کو والدہ کے پہلو میں لٹایا ہے, میرے آقا کریم نے کروٹ بدلی ہے. ایک ہاتھ زمین پہ رکھا, کروٹ بدلی, دوسرا ہاتھ زمین پہ رکھا, شہادت کی انگلی بلند فرمائی, باقی 3 مبارک انگلیوں سے اور انگوٹھا مبارک سے زمین سے مٹی اٹھائی ہے, زمین سے مٹی اٹھا لی. سیرت حلبیہ میں ہے, عرب میں ایک قبیلہ تھا بنی لہب, وہ خوابوں کی تعبیریں دیتے تھے. اہل مکہ اپنے خواب سنا کے ان سے تعبیریں پوچھتے تھے. جب قبیلہ بنی لہب کے معبرین کو پتا چلا مکے میں ایک مولود مسعود کی ولادت ہوئی ہے, جنہوں نے ولادت کے دن زمین سے مٹی اٹھا لی ہے, تو ان معبرین نے کہا یہ کوئی عام ہستی نہیں آئی. جس مولود مسعود نے ولادت کے دن زمین سے مٹی اٹھائی ہے, اس نے اشارہ دے دیا ہے زمین کے خزانے میرے ہاتھوں میں ہیں, زمین کی کنجیاں میری انگلیوں میں ہیں, زمین پر مجھے اختیار دیا گیا ہے. یہ بات تو میں آپ کو سیرت حلبیہ سے سنا رہا ہوں, پر اٹھائیں بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب الجنائز. میرے آقا کریم نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض, دنیا والوں اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی. اور پہاڑ پہ حضور تشریف لے گئے, پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا. آپ نے فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان, اے پہاڑ ٹھہر جا, تیری چھاتی میں ایک نبی ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. الامن والا کے اندر اعلیٰ حضرت اس حدیث کو نقل کر کے ثابت کیا کرتے ہیں, اللہ نے حضور کو زمین پر اختیار بخشا ہے. حضور زمین پر اختیار رکھتے ہیں, زمین حضور کے قبضے میں ہے, کنٹرول میں ہے. یہ شان ظاہر تو بعد میں کی ہے, اشارہ ولادت کے دن ہی دے دیا. جب زمین سے مٹی اٹھائی تو اشارہ دے دیا ہے زمین میرے قبضے میں ہے. اس کے بعد حضور نے شہادت کی انگلی بلند کی, اعلان توحید کیا, وحدہ لا شریک لہ. اے دنیا انسانیت کے جھوٹے خداؤ خبردار ہو جاؤ, آج سچے خدا کا سچا رسول آ گیا. انگلی مکے میں اٹھائی ہے, ایران کے محل کے 14 کے گرے ٹوٹ کے گر گئے, دریائے ساوا خشک ہو گیا, آتش کدہ ایران بجھ گیا, بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے بدھ اوندے منہ گر پڑے. اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا. تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے, اور تیرے دم سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے نصرت بالرعب, اللہ نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے. انگشت شہادت اٹھا کے توحید بیان کی, اس کے بعد دایاں ہاتھ زمین پہ رکھا, سر سجدے میں رکھا. دائی حیران ہو کے قریب ہوئی. دائی کہتی ہیں جب میں نے اپنا کان قریب کیا تو کیا سنا, سجدے میں حضور پڑھ رہے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے, میری امت میرے حوالے کر دے. جلسے سے فارغ ہو کے کل گھر آرام سے بیٹھے ہوئے ہو نا, تو سوچئے گا بھی یہ جلسے میں کیا بیان ہوا تھا. میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں, ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے, حضور نے پہلے ہی ہمیں مانگ لیا ہے. خوش نصیب ہے یا نہیں؟ امتی پیدا ہوں گے, گناہ کریں گے, حضور پہلے ہی بخشش مانگ رہے ہیں. خواجہ غلام فخر الدین سیالوی نے ربائی لکھی ہے, میں صرف 2 مصرے اس میں سے سنا رہا ہوں. تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا, خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا. خطا سے پہلے ہی, کتنے خوش نصیب ہیں, خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا. امتی گناہ بعد میں کریں گے, نبی پہلے ہی بخشش کی دعائیں کریں گے. تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا, خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا.
بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس روایت کو نہیں مانتے. اعلیٰ حضرت جیسے محقق جو دلیل قائم کرے تو پہاڑ ہٹانا آسان ہے، ان کی دلیل توڑنا مشکل ہے. انہوں نے سجدے کو سلام کیا، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اس روایت کو مانتے، ایک دن کی عمر میں سجدہ کیا، ایک دن کی عمر میں کلام کیا، انگلی اٹھائی، کروٹ بدلی. میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ایک دن کا بچہ طاقت نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، سجدے میں سر نہیں رکھ سکتا، سر اٹھا نہیں سکتا، انگلی نہیں اٹھا سکتا، بول نہیں سکتا. بھلا گراں کی اس مسجد میں بیٹھنے والوں، میں کسی عام بچے کی پیدائش بیان کر رہا ہوں یا میلاد النبی بیان کر رہا ہوں؟ میں نے کب کہا ہے کہ کوئی عام بچہ پیدا ہوا تو اس نے سر سجدے میں رکھا؟ میں تو کہہ رہا ہوں دعائے ابراہیمی کا ظہور ہوا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں بشارت عیسیٰ کا ظہور ہوا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں تاجدار ختم نبوت تشریف لائے، میں تو کہہ رہا ہوں رحمت للعالمین آئے، سید الخلائق آئے، بعدت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مخلوقات کے سردار آئے. میں اللہ کے نبی کا میلاد بیان کر رہا ہوں، آپ کا ذہن عام بچے کی طرف کیسے چلا گیا کہ جی عام بچہ اس طرح نہیں کر سکتا، عام بچہ اس. یہ عام بچے کا ذکر ہو ہی نہیں رہا، یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. وہ جو علی النبی ہے نا، میں ان کا میلاد النبی بیان کر رہا ہوں. جن پہ اللہ درود بھیجتا ہے، جن پہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، میں ان کا میلاد بیان کر رہا ہوں. لفظ نبی کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ عام بچے کا ذکر ہو ہی نہیں رہا، یہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے. اور علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا، وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی ہے. نبوت کسبی مقام نہیں ہے، وہبی مقام ہے. کبھی کہتے ہیں جی عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی. جن کا میں میلاد بیان کر رہا ہوں ان کی شانیں بیان کریں تو عقل چکرا جاتی ہے. یہ محبوب حکم دیں گے پتھر پانی پہ تیرنے لگ جائے گا، پتھر پانی پہ تیر رہا ہے. معجزہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ درخت زمین پہ دوڑ رہا ہے، قدرت نے انہیں فطرت پر تسخیر عطا کی ہے، فطرت مسخر ہے اس محبوب کے سامنے. کبھی فطرت کو معیار بنا کے یا اپنی عقل کو معیار بنا کے رسول اللہ کی شانیں نہ تولنا. یہ محبوب انگلی اٹھائیں گے ماں کا کلیجہ چر جائے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے وقت پہ آ جائے گا. مشکیزے میں ہاتھ رکھیں گے، پانچوں انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جائیں گی. یہ محبوب گنگوں جو بول نہیں سکتے، گونگے ہیں، انہیں حکم دیں گے گونگے بولنا شروع ہو جائیں گے. اس محبوب کے لعاب دہن میں اللہ نے بیماریوں کی شفائیں رکھی ہیں. اس محبوب کے قدموں کو مٹی لگ جائے خاک شفا بن جاتی ہے. اس محبوب کو پسینہ آئے پسینے سے خوشبوئیں آتی ہیں. کبھی فطرت کو معیار بنا کے ان کی شانیں نہ تولنا. یہ چاہیں تو دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں کو بھی کلمہ پڑھا لیتے ہیں. وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ گونگیاں نو گلاں، وہ گونگیاں نو گلاں، وہ سکیاں کھجوراں. سیرت حلویہ میں سفر ہجرت میں میرے آقا کریم نے وضو فرمایا حضرت ام معبد کے گھر خشک تنے کے پاس، اس پر کوئی شاخیں نہیں، کوئی پتے نہیں، صرف تنے. آپ وضو فرما کے آگے تشریف لے گئے، آپ کا جو پانی آپ کے اعضائے مبارکہ سے لگا ہے وہ اس تنے کی جڑوں میں گیا ہے. ام معبد کہتی ہیں چند دنوں بعد خشک درخت ہرا ہو گیا، شاخیں آ گئیں، پتے آ گئے. یہاں تک تو بات آسانی سے سارے مان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. حوالہ دوبارہ دے رہا ہوں، سیرت حلویہ میں ہے. ام معبد کہتی ہیں اس علاقے میں کوئی بکری بیمار ہو جاتی، کوئی اونٹنی دودھ نہیں دیتی، وہ درخت جس کے پاس حضور نے وضو فرمایا تھا اس کے پتے ہم بیماروں کو کھلاتے، اللہ شفا عطا فرماتا. وہ پتھراں نو کلمے، وہ گونگیاں نو گلاں،
مسنوی میں ہے ایک بوڑھی صحابیہ اپنا جوان بیٹا لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم